السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج کے ہمارے سبق کا نام ہے انبیاء کرام کی سنتیں کیا ہیں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی سنتیں کون کون سی ہیں اور کتنے ہیں، تو آپ جلدی سے جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سنتیں کتنے ہیں، اس کے بعد کیا کیا ہیں۔ تو فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلی چیز الحیاء، یعنی حیا داری۔ تمام انبیاء علیہ السلام باحیا ہوا کرتے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے اندر جو سب سے پہلی جو سنت تھی وہ حیا کی ہوا کرتی تھی، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر حیا ہوا کرتی تھی۔ آگے فرمایا نمبر 2، تمام انبیاء خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے، تمام انبیاء خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نمبر 3 فرمایا کہ تمام انبیاء مسواک کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے، تمام انبیاء مسواک کیا کرتے تھے۔ چوتھی چیز والنکاح، یعنی تمام انبیاء ازواجی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے، تمام انبیاء نے نکاح کیا، یعنی شادی کی، اس کے بعد زندگی گزارا کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں شاہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی انبیاء کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولادیں بنائی ہیں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سب انبیاء کرام دین کی دعوت کا مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے۔ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے ملایا کرتے تھے، مگر اولاد یا بیوی ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی۔ یعنی جب انبیاء علیہ السلام اللہ کے راستے میں، یعنی لوگوں کو اللہ کی مقدس دعوت کی طرف بلاتے، یعنی اس کام کو جب کرتے، تو ان کی جو عورتیں اولادیں تھیں وہ اس کام میں رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی۔ گویا اس بات کو پختہ کر دیا گیا کہ ازواج زندگی سے فرار تو در حقیقت معاشرتی حقوق کی ادائیگی سے فرار ہے۔ انہیں فرمایا کہ اس بات کو پختہ کیا گیا کہ اگر کوئی انسان ازواج زندگی سے فرار ہو جائے، یعنی ازواج زندگی چھوڑ دے، تو حقیقت میں اس نے معاشرتی زندگی حقوق کی ادائیگی سے فرار ہو گیا، یعنی اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ان سنتوں پر عمل کرنے والے بنے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔